کوئی مجھے ایسی ایشو تھا تو میں نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، ایکسپیریمنٹ میں کیا حرج ہے، میں تجربہ کر لیتا ہوں. تو میں نے تجربہ کے طور پر 2 نفل پڑھے اور شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے، ساتھ سفارش کر دی. تو کہتے ہیں کہ 3-4 دن گزرے، میں نے کہا کوئی اشارہ تو نہیں آیا. ہم جلد باز پڑے ہیں نا، ہم جلد باز ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور کہتے جی یا شاہ صاحب سے دعا کروائی، کسی عالم سے دعا کروائی، جی قبول نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ نیچے آنے سے پہلے قبول ہو جائے. اور خدا کا جلیل القدر پیغمبر جد الانبیاء نبیوں کا دادا دعا کرتا ہے کہ اللہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، دعا گھر بنایا ہے تو معاوضہ دے. اللہ نے فرمایا مانگ، کیا معاوضہ مانگتا ہے؟ تو کہا یا اللہ معاوضہ یہ ہے کہ آخری نبی کو یہاں مبعوث فرمانا. تو 2500 سال کے بعد، 2500 سال کے بعد جد الانبیاء کی دعا کی قبولیت کی صورت میں اس دعا کی قبولیت کا مظہر بن کر محمد عربی تشریف لاتے اور حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اس کائنات میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی قبولیت بن کر آیا ہوں. تو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی دعا اور ساتھ ہی قبولیت. تو کہتے ہیں میں نے 2-3 دن دیکھا نہیں معاملہ ہوا. میں نے پھر یہ خیال آیا میرے اندر کہ یہ صرف علماء کرام کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. کہتے ہیں کہ میرے خالو تھے جنہوں نے جرمن میں کسی عورت سے شادی کی تھی مسلمان کر کے، اور مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہے، ذاتی طور پر، کہ یہ جو کلچرل مسلم ہے نا، ہم کلچرل ثقافتی مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اس میں، اور جو شعوری طور پر مسلمان ہوتا ہے شخص، شعوری طور پر اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے امریکہ میں دیکھا، میں نے بے شمار لوگوں کو الحمدللہ اظہار شکر کے طور پر کہہ رہا ہوں، امریکہ میں بے شمار لڑکوں اور لڑکیوں کو اللہ نے مجھے مسلمان کرنے کا شرف عطا فرمایا، ان کو مسلمان کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ جو شعوری مسلمان ہوتے ہیں وہ ہم ثقافتی مسلمانوں سے بڑھ کر دین کو پریکٹس کرتے ہیں، دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. ابھی میں نے پاکستان آنا تھا تو ایک اسپینش لڑکی نوجوان وہ میرے پاس آئی. اس نے کہا میں نے اسلام تو کسی اور سٹیٹ میں قبول کیا تھا، اب میں شفٹ ہوئی ہوں آپ کے ادارے کے قریب، تو میں آئی ہوں صرف اس واسطے آپ کے پاس کہ آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. اونچا بولو نا اس بات پر، نماز کا طریقہ سکھا دیں. تو میں نے کہا بہن بیٹی، پہلے تو تمہیں اسلام کا جو ڈریس کوڈ ہے پہلے تو آپ کو یہ چینج کرنا ہوگا. پھر میں آپ کو جو ہے وہ وضو کا طریقہ، چونکہ میرے پاس 2 دن تھے، پھر میں نے آ جانا تھا، جو میرے اسسٹنٹ تھے میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی. ساتھ میں نے اس کو یہ بات کہی، میں نے کہا یہ میں نماز کا جتنے 2 دن ہوں میں 2 سیشن دے دوں گا، لیکن پھر جو امام صاحب ہیں وہ دے دیں گے. میں نے اسے کہا تمہارے لیے خوشخبری ہے. وہ کہنے لگے کیا خوشخبری؟ میں نے کہا ایک شخص ملک شام سے چل کر مدینہ طیبہ آیا، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آ کر آپ سے عرض کرتا ہے کہ میں آپ سے وہ اتحیات سیکھنی ہے جو آپ نے مصطفیٰ کریم سے سیکھی تھی. اور سیدنا فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھہرو ذرا، تمہارا یہاں مدینہ طیبہ میں کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور یہاں کوئی ریلیٹیو نہیں جس سے میں ملنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا کوئی دوست ہو؟ حضور امیر المومنین میرا کوئی دوست نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی بزنس ٹرپ ہو تمہارا کہ ذہن میں ہو کہ وہاں تجارت کروں گا کاروبار؟ حضور نہیں، ایسا میرا کوئی پلان نہیں ہے، میری صرف ملک شام سے چلتے ہوئے یہ نیت تھی کہ میں وہ اتحیات اس ذات سے سیکھوں جس نے کملی والے سے ڈائریکٹ سیکھی ہے، حضور سے سیکھی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا میں اتحیات تو بعد میں سکھاؤں گا. صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا جس نے جنتی کا دیدار کرنا ہے اس کا کر لو. کہ صرف یہ نیت لے کر آیا ہے ملک شام سے کہ میں اتحیات سیکھوں. آج ہمارے اندر دین سیکھنے کا کتنا جذبہ ہے، کتنا شوق ہے، کتنی طلب ہے. کوئی یہ جمعے کی حالت دیکھ لیں آخری 2-4 میں. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شعوری مسلمان ہوتے ہیں وہ زیادہ پریکٹیکل مسلم ہوتے ہیں، ثقافتی اور کلچرل. میں نے علامہ اقبال کے لخت جگر جوید اقبال صاحب کا انٹرویو کیا تھا بڑا تفصیلی. جس دن علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح تھا، سیم ایگزیکٹ اس دن
تو انہوں نے برملا اعتراف کیا. انہوں نے کہا میں ریلیجیس مسلم نہیں ہوں, میں کلچرل مسلم ہوں, میں ثقافتی مسلمان ہوں. اس وقت اتفاق سے امریکہ میں کلنٹن کی حکومت تھی اور انڈیا میں واجپائی کی. تو جسٹس وید صاحب مجھے کہنے لگے کہ اتفاق کی بات ہے, یہ میں علامہ اقبال کے گھر پیدا ہو گیا ہوں, ورنہ میں کلنٹن کے ہاں بھی پیدا ہو سکتا تھا, میں واجپائی کے ہاں بھی پیدا ہو سکتا تھا. میں نے کہا آپ کی خواہش تو یہی ہے, لیکن اللہ کے یہ اپنے فیصلے ہیں. پھر یہ بات ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا اور ہم نے جو انٹرویو چھاپا تو اس کی جو سٹوری بھی یہی لگائی کہ میں مذہبی نہیں. یعنی مذہب کو اس وقت جو ہے بندہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا مذہب, یہ ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے. اور دنیا داری کے اندر, دنیاوی تعلیم کے اندر, دنیاوی شناخت کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ عزت کی باعث ہے, اور دین کی شناخت, دین کی پہچان اس کو وہ بےزتی سمجھتا ہے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے ان العزت للہ جميعا, فرمایا جو عزت میں نے بلال کو دی ہے وہ ابو لہب کو نہیں دی. ابو لہب کو دھتکار دیا ہے اور جہنم میں پھینک دیا ہے, اور حبشے کے بلال کو محمد کے دامن سے وابستہ ہونے کے صدقے مدینے کے صحابہ کا امام بنا دیا. تو دین کی شناخت اور دین سے نسبت یہ تو عزتوں کا باعث ہے. مجھے کون پوچھتا یہاں ہم یہ سی ڈیرے میں جو ہمارے ساتھ ڈیرا ہے, کئی بزرگ بیٹھے ہیں, چارہ کاٹ کے کوئی وہ چارے کی گٹھڑی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا. کون پوچھتا ہمیں؟ یہ مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے, یہ دین کی برکت کا صدقہ ہے. میں آج بھی میری آنکھوں میں منظر ہے کہ میرا باپ سر کے اوپر بکسا اٹھا کر مجھے داخل مدرسے میں حضور قبلہ حافظ باولک چشتی رحمت اللہ علیہ لے کے جا رہے تھے, اور میں نے عرض کی ابا جی یہ بھارا بکسا زیادہ بھاری ہے, مجھے عطا فرما دیں. فرمایا نہیں, میں نے تجھے دین سکھانا ہے, یہ بکسا تیرا میں اٹھاؤں گا تاکہ تم اللہ کا دین جا کر سیکھیں. آج یہاں کا مدرسہ ہمارا ہر وقت قرآن خوانی ہو رہی ہے اور اس باپ کو اصالہ ثواب ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر ادارہ شراب خانہ بند کر کے ہم نے وہاں مسجد بنائی, اللہ کا دین کا مرکز بنایا, حافظ قرآن بچے بنائے, سارا ثواب ہمارے باپ کو جا رہا. والد گرامی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بن کر آپ کو جو ہے وہ بہت کامیاب کر دے گا. آج پیر سید مشتاق شاہ صاحب مزدوری کرتے تھے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا آج ان کا بیٹا یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے, اور اللہ کے رسول کی بیٹی میں کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہا ہے. اندازہ کریں ان کے باپ کے اللہ قبر میں کتنے درجے بلند فرماتا ہوگا. تو عزت دین کے ساتھ ہے, عزت پیسہ دنیا داری اور یہ صرف ظاہری چمک دمک کے ساتھ نہیں ہے. ایسی چمک دمک جو ہے دنیا نے دیکھی ہے وہ ختم ہو گئی, لیکن فرمایا دین کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کی نسلوں کو بھی سوار دیتا ہوں. شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دین سے جڑے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے خالو جرمن میں تھے اور انہوں نے ایک عورت کو مسلمان کیا اور اس کے ساتھ شادی کی, اور شادی کرنے کے بعد وہ بڑی پریکٹیکل وومن, پریکٹیکل مسلم بن گئی, اور نماز روزہ تہجد گزار بن گئی, اور قرآن کے کریم کی ٹرانسلیشن لی, پڑھتی تھی. اور اس کا مجھے تار مسئول ہوا, یہ قدرت اللہ شہاب پر والی بات پڑھ رہا ہو, کہتے ہیں مجھے تار مسئول ہوا, اور اس وقت یہ کمیونیکیشن کا سب سے فاسٹ جو سورس تھا وہ تار ہوتی تھی, تار مسئول ہوا, فاسٹ جو کمیونیکیشن کا سورس تھا. تو اس میں میرے نام ایک خط تھا, اس میں لکھا تھا کہ شہاب آئی ایم سو فارچونیٹ, میں بڑی خوش قسمت ہوں, میں بڑی خوش قسمت ہوں, آج رات مجھے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے, مجھے رسول اللہ کی شہزادی کی آج رات زیارت نصیب ہوئی ہے, اور مجھے رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے فرمایا ہے کہ قدرت اللہ کو کہنا, قدرت اللہ کو میرا میسج ڈیلیور کرنا کہ تو نے جس سفارش کا کہا تھا میں نے بابا جان سے کر دی ہے اور تیرا کام ہو جائے گا. بابا جان کے حضور میں نے تیری سفارش کر دی ہے اور تیرا کام ہو جائے گا. اور اتنے بڑے لیول کا بیوروکریٹ اور افیسر یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ میری سفارش سیدہ کائنات نے کی اور اس دنیا میں میرا کام ہو گیا. تو آپ جو 12 بجے تک بیٹھے ہیں یہ 3 گھنٹوں سے,
ایک پارٹی تو باہر پھر رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، وہ ایک چاولوں کی پلیٹ کے لیے جی، لیکن آپ جو اتنے صبر و تحمل کے ساتھ، اتنے ذوق و شوق کے ساتھ، اتنی محبت اور ورفتگی کے ساتھ، تو آپ یقیناً آپ سب کی حاضری سیدہ کائنات کی بارگاہ میں لگ چکی ہے، اور شاہ صاحب کے ذریعے سے جو آل رسول ہیں لگ چکی ہے۔ آخری دو جملے پیغام کے، یہ علماء کے لیے چونکہ مجھے پھر جلدی ٹریول کرنا ہے، کہ ہمارے ہاں یہ میں نے گجرات یونیورسٹی میں بھی ایک لیکچر دیا پچھلے دنوں میں، پھر کراچی یونیورسٹی میں بھی میں نے لیکچر دیا، اور پھر کراچی کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں بھی میں نے یہ بات کہی۔ وہاں پر میں نے کہا ہمارے واٹس ایپ گروپ، ہماری بحثیں، ہمارے مذاکرے، ہمارے مکالمے، ہمارے مجادلے آپس میں ایک دوسرے کی نفی اور اس بات کے اوپر چل رہے ہیں۔ ابھی اور مغرب کی دنیا میں وہ الاسکا کے برفانی تودوں سے لے کر شولستان تک عیسائی مشنری کو پھیلا رہے ہیں، اور علماء کے واٹس ایپ گروپ دیکھیں، وہ یا ایمان ابو طالب کو ثابت کر رہے ہیں یا اس کی نفی کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کی عظمت کو ثابت کر رہا ہے، دوسرا اس کی نفی کر کے دوسرے کو ثابت کر رہا ہے۔ ان کی ساری بدقسمتی ہے اس امت کی، ساری جو ہے وہ توانائیاں، سارے وسائل ایک دوسرے کی نفی میں خرچ ہو رہے ہیں، اور یہودیت، عیسائیت، قادیانیت، مرزیت، الحاد کا فتنہ اس امت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ آپ ان کو اپنا مسلک بنا رہے ہیں، وہ تو دین سے ہی بدزن ہوتے جا رہے ہیں، وہ تو اسلام کو ہی چھوڑ رہے ہیں۔ اسلام کی مبادیات کے اوپر میں نے بہت بڑے مفتیوں کا اجتماع تھا، مفتیوں کا، میں نے ان کے سامنے کہا امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ریسرچ کر لی ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے کہ جرم جو ہوتا ہے، جرم وہ انسان کے جینز کے اندر پایا جاتا ہے، ہم جینز کو ریپلیس کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ ہم ڈی این اے کے مقام پر ایک کٹ لگا کر ہم کسی نئے جینز کو اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں، پرانے جین کو نکال سکتے ہیں، اور اس پر پورا لیکچر میں دے سکتا ہوں۔ جو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے، جو جرم کا جین ہے نا، کریمنل جین ہے، اس سیل کو ہم چینج کر دیں گے تو بندے کے اندر سے جرم کرنے کی، گناہ کرنے کی صلاحیت کو بھی ہم ختم کر دیں گے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ تو میں نے ان مفتیان نظام کے سامنے کہا، میں نے کہا اب مذہب کا مقدمہ پیش کرو ان کے سامنے، دین کا مقدمہ پیش کرو۔ قرآن تو کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر خیر اور شر دونوں رکھے ہیں۔ اب دین کا مقدمہ ثابت کرنا ہے اور دین کی حقانیت ثابت کرنی ہے، کہ دین کا دعویٰ ہے کہ تم جہاں تک ریسرچ کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کے قرآن کی روشنی آگے ہوگی، محمد کا فرمان آگے ہوگا، دین کا پیغام آگے ہوگا۔ لیکن مقدمہ پیش کرنے والے تو اس مسئلے میں الجھے ہوئے 6 گھنٹے کی وہ تقریریں کرتے ہیں رسول اللہ کی شہزادی کے اندر خطائیں ڈھونڈنے کے لیے، اور اس فتوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ بحثیں کرتے ہیں۔ ان بے ادبیوں کا نتیجہ ہے آج جگہ جگہ جو ہے ان کے اوپر یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ تو امت کو چاہیے کہ وہ اپنا مقدمہ، دین کا مقدمہ، اسلام کا مقدمہ یہ اس خوبصورت انداز میں پیش کرے کہ اس وقت پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ریولوشن کے بعد جب اس دور میں فروعی اختلافات اور فروعی بحثوں میں پڑھ کر اپنا وقت، اپنے وسائل